السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس 6 میں خوش آمدید۔ اور آج ہمارا یہ 10واں لیکچر ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے ہمارے جو لیکچر ہوا تھا 8واں اور 9واں، اس میں ہم نے نظم پڑھی تھی یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے۔ تو اس میں جو ہے آپ لوگوں کو اس نظم کا سب کچھ پڑھا دیا تھا اور بتا دیا تھا آپ لوگوں کو، اور یقیناً امید ہے کہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اب جو ہے اسٹوڈنٹ، یہاں سے ہم پڑھتے ہیں اور سوالات کی طرف آتے ہیں، یہ سوالات اور جوابات کی طرف۔ اور اب آپ لوگوں کا جو ہے یہ اس طریقے سے آپ لوگوں کو جو میں نے کام دیا تھا کہ اس کا ٹائٹل پیج بنانا، تو ٹائٹل پیج وغیرہ بھی آپ لوگوں نے بنا لیے ہوں گے اور اس کے الفاظ معنی وغیرہ جو بھی ہیں وہ آپ لوگوں نے لکھ لیے ہوں گے۔ تو اب ہم جو ہے وہ اپنے اس کی طرف سوالات کی طرف آتے ہیں۔ تو آج جو ہے آپ لوگوں کو صرف میں 2 سوال کروا رہا ہوں، تو بالکل اگر آپ لوگ توجہ سے سنیں گے تو آپ لوگوں کے یقیناً یہ سمجھ میں آ جائیں گے۔ دیکھیے سوالات، سب سے پہلے دیکھیے سوال ہے، اور میں آپ لوگوں کو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگ سوالات جو ہے اگر بک سے دیکھیں تو وہ بہت زیادہ بہتر ہوگا، تاکہ آپ لوگوں کو بک سے بھی ایک تعلق پیدا ہو جائے گا۔ کاپی میں تو آپ لوگ لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن آپ کا جو ہے بک سے بھی ایک تعلق رہے گا۔ تو دیکھیے سوال یہ ہے کہ دھواں پھیلانے کے ذرائع کی فہرست مرتب کریں۔ سوال یقیناً آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دھواں پھیلانے کے ذرائع کی فہرست مرتب کریں، یعنی جو دھواں پھیلاتے ہیں ان کے نام لکھنا ہے، بتانا ہے۔ اس میں جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں دھواں پھیلاتی ہیں، لیکن ہم صرف انہی کا ذکر کریں گے جس میں جو ہماری نظم میں جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں لیکن ہم اختصار کے ساتھ انہی چیزوں کا ذکر کریں گے۔ نمبر 1 اس میں ہے کہ دھواں پھیلانے کی مندرجہ ذیل ذرائع ہیں۔ دھواں پھیلانے کے مندرجہ ذیل ذرائع ہیں۔ اس کے بعد میں آپ دیکھیں گے نمبر 1 بھٹیوں، نمبر 2 فیکٹریاں، نمبر 3 کارخانوں، نمبر 4 گاڑیوں، اور نمبر 5 سگریٹ اور بیڑیوں۔ بیڑی میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ یہ سگریٹ کی طرح ہوتی ہے۔ سگریٹ تو ایک سفید رنگ کا ریپر ہوتا ہے جس کے اندر تمباکو ہوتا ہے، اور بیڑی جو ہوتی ہے وہ ایک پتا ہوتا ہے، پتے کے اندر تمباکو رکھا جاتا ہے۔ تو امید ہے یہ سوال نمبر 1 آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اس کے بعد میں دیکھیے سوال نمبر 2 ہے دھوئیں کے نقصانات تحریر کریں۔ دھوئیں کے نقصانات تحریر کریں۔ تو اس میں دیکھیے دھوئیں کے جو نقصانات ہیں وہ ہمارے کو بتانا ہے۔ تو نمبر 1 ماحول میں، آپ یہ بھی اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں، آپ لوگ لکھ لیں زیادہ مناسب ہوگا۔ میں نے تو فی الحال شاید نہیں لکھا کہ دھوئیں کے نقصانات مندرجہ ذیل ہیں۔ جس طریقے سے آپ نے اوپر لکھا ہے نا دھواں پھیلانے کے مندرجہ ذیل ذرائع ہیں، تو اسی طریقے سے آپ بھی لکھ لیں دھوئیں کے نقصانات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 ماحول میں آلودگی پیدا کرتا ہے۔ نمبر 1 ماحول میں آلودگی پیدا کرتا ہے۔ نمبر 2 انسانی جسم کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ نمبر 2 انسانی جسم کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، خاص پھیپھڑوں اور آنکھ ناک کے لیے۔ خاص، یا آپ یہ بھی لکھ لیں خاص طور پر، خاص کے بعد میں آپ خاص طور پر بھی لکھ سکتے ہیں، وہ زیادہ اچھا رہے گا۔ خاص طور پر پھیپھڑوں اور آنکھ اور ناک کے لیے۔ نمبر 3 اوزون کو گھلاتا ہے۔
دیکھیں اوزون کیا ہوتا ہے، میں آپ لوگوں کو اس میں لیکچر میں بھی بتایا تھا، میں بھی بتا دیتا ہوں کہ سورج ہے اور زمین ہے، اس سورج اور زمین کے درمیان میں ایک پردہ ہے، اس پردے کو اوزون کہتے ہیں۔ اس سے چھن کر یہ کہیں کہ ہمارے پاس سورج کی کرنیں آتی ہیں، سورج کی روشنی آتی ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا رہنا۔ اوزون کو گھلاتا ہے۔ نمبر 4، بہت سی اشیاء کو خراب کر دیتا ہے۔ نمبر 4، بہت سی اشیاء کو خراب کر دیتا ہے۔ عمر گھٹاتا ہے، عمر گھٹاتا ہے، عمر گھٹاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمارے معاشرے میں انوائرمنٹ میں جب بہت زیادہ دھواں ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جب بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر ہم لوگ دوائیاں وغیرہ کھاتے ہیں، بہت سی بیماریوں میں ہیں، تو اس کی وجہ سے انسان جلدی مر جاتا ہے، تو یہ مطلب ہے عمر کو گھٹاتا ہے۔ نمبر 5، سانس لینے میں دشواری پیدا کرتا ہے، سانس لینے میں دشواری پیدا کرتا ہے۔ تو اب آپ کے سمجھ میں آ گیا۔ نمبر 1، ماحول میں آلودگی پیدا کرتا ہے۔ نمبر 2، انسانی جسم کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، خاص پھیپھڑوں اور آنکھ و ناک کے لیے۔ نمبر 3، اوزون کو گھلاتا ہے۔ نمبر 4، بہت سی اشیاء کو خراب کر دیتا ہے، اور عمر گھٹاتا ہے۔ اس کے بعد میں ہے سانس لینے میں دشواری پیدا کرتا ہے۔ تو اس کے بعد میں اسٹوڈنٹس ہمارا جو ہے سوال نمبر 3 ہے، نظم کے لیے کوئی موضوع عنوان تحریر کریں۔ دیکھیں آپ کو دیکھیں یہ نظم لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے، تو آپ بھی جو ہے وہ کوئی کیا نام ہے ایسا عنوان لکھ لیں، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ دھواں کتنا نقصان دہ ہے، دھواں ہمارے ماحول کے لیے نقصان دہ ہے، کوئی بھی عنوان آپ تحریر کریں۔ تو یہ تھا ہمارا اس کا 3 سوال جو میں نے آپ کو دیے۔ سوال نمبر 1، 2 تو لکھنے ہیں اور تیسرا آپ لوگوں کو خود کرنا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔